بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد کا انکار کر کے صرف ایک بیٹی امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مانتے ہیں، تو ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ تو کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ابو القاسم، اور ظاہر بات ہے کہ کنیت ہوتی ہی بیٹے کے نام پر ہے۔ بیٹے کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر کنیت نہیں ہو سکتی۔ تو اچھا، ہم ان سے پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ جب حضرت قاسم پیدا ہوئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی؟ تو کہتے ہیں اس وقت عمر مبارک تھی 27 سال۔ تو اچھا، اگر حضرت قاسم فوت نہ ہوتے تو اعلان نبوت کے وقت حضرت قاسم کی کیا عمر ہوتی؟ 13 سال، کیونکہ 27 سال میں پیدا ہوئے تھے حضور علیہ السلام کی جب عمر 27 سال تھی۔ اب اعلان نبوت کے وقت حضور علیہ السلام کی عمر 40 سال، تو حضرت قاسم کی ہوتی 13 سال۔ پھر 3 سال بعد ولادت ہوتی ہے حضرت زینب کی، تو اعلان نبوت کے وقت اس کی عمر کتنی ہوئی؟ 10 سال۔ تو اب دیکھیں، یہ حضور علیہ السلام کی اولاد کا ثبوت ملتا ہے ان کی کتابوں سے بھی، اور کنیت بھی ملتی ہے، اور کنیت ہوتی ہی بیٹے کے نام پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مذہب، کوئی صحابہ کا مخالف یہ ثابت کر سکتا ہے کہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے کے بعد کوئی اور نکاح کیا تھا؟ معاذ اللہ۔ ظاہر بات ہے اگر اولاد کا انکار کریں گے تو یہی مطلب ہوگا، یا تو یہ مطلب ہوگا کہ معاذ اللہ نکاح تو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن معاذ اللہ جو مذہب حضور کی اولاد کا انکار کرتا ہے تو اس مذہب کے مطابق معاذ اللہ اولاد کسی اور سے تھی۔ دیکھیں یہ کتنا ایک زہریلا مذہب ہے، کیسے امی خدیجہ کی گستاخی اور حضور علیہ السلام کی اولاد کا انکار اور حضور علیہ السلام کی توہین کر جاتا ہے، جبکہ عام انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، عام مسلمان ان سے غافل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس مذہب سے بچائے، جو مذہب اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی اولاد اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا انکار کرتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے۔